وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. अल्लाह की सबकी हम्द और सना अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक के लिए खास है, जो इस कायनात का खालिक, मालिक, दाता और राज़िक है। जिस रब ने नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाकर अक़वाम आलम पर
احسان عظیم فرمایا ہے۔ جائز اور مسعود درود و سلام امام الاولین والآخرین پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج کا ہمارا موضوع وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے مومنوں پر، مسلمانوں پر ایک احسان شمار کیا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر کہ رب تعالیٰ نے نبی کائنات کو مبعوث فرمایا ہے، مومنوں پر بہت بڑا احسان دیا ہے۔ وہ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد بیان فرمائے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، لوگوں کو تزکیہ نفس کرتا ہے، گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، گناہوں سے بچانے کے لیے، گمراہی سے، ضلالت سے بچانے کے لیے، کفر و شرک کو ختم کرنے کے لیے، بدعات کو ختم کرنے کے لیے، جاہلانہ رسوم و رواج کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو مبعوث فرمایا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ پیغمبر قرآن و سنت سکھلاتا ہے، اپنے صحابہ کو سمجھاتا ہے۔ اس کی آمد کا مقصد اپنی امت کو قرآن و سنت کا درس دینا، قرآن و حدیث سمجھانا، پڑھانا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فرمایا لوگ اس سے قبل بڑی کھلی گمراہی کے اندر تھے، واضح ترین گمراہی کے اندر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر ان کو گمراہی سے نکالنے کا انتظام فرمایا ہے، جہنم سے، ضلالت سے بچانے کا بہترین انتظام کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر کیوں تشریف لائے ہیں؟ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نبی کی آمد کا مقصد ہر قسم کے کفر و شرک کو مٹانا، گمراہی ضلالت کو ختم کرنا، رسوم و رواج کو ختم کرنا، جاہلیت والے سارے کام ختم کرنا، اور اپنی امت کو صرف اور صرف قرآن و سنت کا درس دیا ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن سکھلاتا ہے، حکمت سکھلاتا ہے، سنت سکھلاتا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا کے اندر تشریف لانے کا مقصد ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے، سارے کا سارا عرب بلکہ پوری دنیا کے اندر
کفر و شرک کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، گمراہی ہے، جہالت ہے اور جاہلی رسوم و رواج ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر قرآن و سنت کی دعوت پیش کرنا شروع کی۔ 23 سال کا عرصہ لوگوں کے درمیان گزارا اور لوگوں کو دعوت دی ہے، قرآن و سنت سمجھایا ہے، کفر و شرک کی نفی کی ہے، بدعات کو جڑ سے کاٹا ہے، بدعات کی نفی کی ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ کرام موجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، میری امت کے لوگوں مجھے یہ بات بتلاؤ، کیا جو اللہ نے میری ذمہ داری لگائی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے میری ڈیوٹی عائد کی تھی اپنی دعوت کو پہنچانے کی، جو رب تعالیٰ نے پیغام مجھے دیا تھا پہنچانے کے لیے، حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ میں نے تبلیغ کر دی ہے، میں نے واعظ کر دیا، سمجھا دیا، ڈرا دیا، وہ بشیر نذیر کی ڈیوٹی میں نے پوری کر دی ہے؟ تمام صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر فرمایا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مکمل دین ہم تک پہنچا دیا ہے، آپ نے اللہ کا دیا ہوا سارا پیغام اپنی امت کو دے دیا ہے۔ اس وقت نبی کائنات علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا دیا ہوا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا، تیری دی ہوئی ڈیوٹی میں نے ادا کر دی ہے۔ اور اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند ماہ زندہ رہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے یہ فرمایا ہے، اس کے بعد جب مدینہ واپس تشریف آیا تو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نبی اسلام فوت ہو گئے۔ یعنی آپ نے اپنی وفات سے 2-2.5 ماہ قبل ہی اللہ کے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا، اور اللہ نے بھی قرآن مجید کے اندر اپنے نبی پر یہ وحی نازل کر کے فرمایا، میرے نبی ان سارے لوگوں کو میری طرف سے بھی یہ بات سمجھا دو، سنا دو، اعلان کر دو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے آج سارے کا سارا دین مکمل کر دیا، یہ دین مکمل ہو چکا ہے، جو نعمت میں نے دے دی تھی اس کا میں نے اتمام کر دیا، اور تمہارے لیے صرف اور صرف میں نے دین اسلام کو بطور دین اور مذہب پسند کر دیا ہے کہ یہ تمہارا بہترین مذہب اسلام ہے۔ اسلام 2 چیزوں کا نام ہے، قرآن اور حدیث کا۔ قرآن و سنت کا نام اسلام ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نام اسلام ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی ساری شریعت یہ اسلام ہے۔ اب اس اسلام کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کی حفاظت کرنا، یہ امت کے علماء اور نبی اسلام نے اپنی امت کی ذمہ داری لگائی ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اب یہ ذمہ داری علماء کی ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں، قرآن و سنت کی دعوت دیں، تبلیغ کریں، اور لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے، عوام الناس کا یہ کام ہے کہ وہ خالصتاً جو قرآن و سنت کی دعوت ہے، جو اللہ کے پیغمبر کی دعوت ہے، جو قرآن و سنت کی دعوت ہے، اس کو قبول کرے، اس کو مانے، اس کے اوپر عمل کرے، اس میں اپنی طرف سے بدعات کو داخل نہ کرے، اپنی مرضی خواہش اس میں شامل نہ کرے، دین اسلام کا حلیہ نہ بگاڑے، دین اسلام کے اندر اپنی رائے، اپنی عقل کو داخل نہ کرے۔ اگر کوئی بندہ دین اسلام کی
اتنی تکمیل کے بعد اس کے اندر کوئی نئی چیز داخل کرتا ہے، نئی چیز متعارف کرواتا ہے اور اس کو دین کا نام دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی دین ہے، اس نے نبی علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانا۔ اس بندے کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے بھی غلط بیانی کی اور اس کے پیغمبر نے بھی غلط بیانی کی، جبکہ اللہ نے بھی فرما دیا میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، جس چیز کی تمہیں ضرورت تھی میں نے مکمل کر دی ہے، بس اس پر عمل کرو۔ اگر کوئی اور چیز ہوتی تو اللہ کو نہیں پتا تھا، اللہ کے پیغمبر کو علم نہیں تھا، وہ ضرور بتاتے، سمجھا دیتے، بتلا دیتے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اعلان کر چکے ہیں کہ میں نے سارے کا سارا دین پہنچا دیا۔ اور جو بندہ اس کے بعد آ کر دین اسلام کے اندر اپنی طرف سے کوئی چیزیں داخل کرتا ہے، اپنی طرف سے اس کو دین کا حصہ بناتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ ابھی شریعت سازی جاری ہے، ابھی نبوت والا کام جاری ہے، گویا وہ صحیح طریقے سے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا۔ ختم نبوت کا کیا معنی ہے؟ ختم نبوت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی پر نبوت ختم۔ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کے بعد بھی کسی اپنے وڈیرے کا قول اس کی بات کو اللہ کے نبی کی بات پر ترجیح دیتا ہے، ہم کس طرح مان لیں یہ ختم نبوت کا محافظ ہے، یہ ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے؟ یہ کتنا بڑا ظلم ہے جو مسلمانوں کے اندر شروع ہوا اور آج تک جاری ہے کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کے دین پر اکتفا نہیں کیا، ان کو نبی کی زبان پر یقین نہیں آیا، اللہ کی دی ہوئی تعلیم پر یقین نہیں آیا، انہوں نے اپنی طرف سے جس چیز کی کوئی گنجائش نہیں تھی اس کو دین اسلام کا حصہ بنایا اور لوگوں کو یہ دعوت دی کہ لوگوں یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی دین ہے۔ یہ بتانا چاہتے ہو کہ تمہارے نبی نے بخل کیا، تمہارے نبی نے کنجوسی کی ہے، یا نعوذ باللہ تمہارے نبی نے شریعت پہنچانے کے اندر خیانت کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا جو آج ہم نے اس کے اندر شروع کر دی ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں یہ بات سمجھ لو اچھے طریقے سے کہ دین اسلام آج سے 1450 سال قبل مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ نے آسمان سے وحی کر کے بتا دیا کہ دین مکمل ہے، اپنے نبی کو بتایا کہ سارے لوگوں سے یہ وعدہ لے لو، ان سارے لوگوں سے یہ گواہی لے لو، یہ تمام لوگ تصدیق کر دیں تمہاری کہ تم نے واقعی اللہ کا دین پہنچا دیا ہے۔ یہ اس وقت سے دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ جو چیزیں اللہ نے نازل کر دی، جن کی تشریحات اللہ کے پیغمبر نے کر دی، جو بات سمجھا دی، جو عمل کر کے بتا دیا، بس اسی پہ رہنا ہے، اسی پہ کامیابی ہے۔ اس سے آگے بڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہود و نصارہ نے ایسے کیا، انہوں نے اپنی شریعتوں کو بدلا ہے، اس میں تغیر تبدل کیا ہے، ان میں نئی نئی چیزیں شامل کی ہیں، گمراہ ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، اپنے وڈیروں اپنے نبیوں کی شان میں غلو کیا، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ لوگوں لا تطرونی کما اطرت النصارى، تم نے میری شان میں اس طرح بڑھوتری اور اضافہ نہیں کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بڑھوتری کر کے، اضافہ کر کے، غلو کر کے اللہ کے ساتھ ملا دیا، اللہ کا جز بنا دیا۔ یہ نبی کی شان نہیں ہے، نبی کی شان اس کی عبودیت کے اندر ہے، اس کو عبد ماننے میں ہے۔ تو آج ہم لوگ معاشرے کے اندر سب لوگ دیکھتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لوگ کسی بغض کے اندر آ کے یہ کام کرتے ہیں، سارے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، سب محبت کرتے ہیں، سب محبت کرتے ہیں۔ آپ اہل حدیثوں سے پوچھ لیں، وہ کہیں کہ ہم سے بڑا محب کوئی نہیں ہے۔ کسی دیوبندی بریلوی سے پوچھ لیں، وہ کہے گا مجھ سے بڑا عاشق تو دنیا کے اندر پیدا ہی نہیں ہوا، جتنا مجھے محبت ہے اپنے نبی سے اتنی کسی کو نہیں۔
گویا وہ باقی ساروں کو نفی کر دے گا اور صرف یہ کہے گا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اب محبت کا معیار کیا ہے، محبت کا اصول کیا ہے، ہم کیسے مانیں کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے، کون واقعتاً ہی اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ اب ہم نے یہ قرآن و سنت سے پوچھنا ہے کہ محب کون ہے۔ یہ قاعدہ ذہن میں رکھ لیں، ان المحب لمن یحب مطیعہ، ہمیشہ محب اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ محب اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، اس کا نافرمان نہیں ہوتا۔ ایک بندہ کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کی بات نہیں مانتا، یہ محبت نہیں ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ خیانت ہے۔ وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے اور اپنے بندے کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبت کا معیار اللہ کے پیغمبر کی فرما برداری ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو دل و جان سے ماننا، تسلیم کرنا اور وہیں رک جانا، یہ محبت ہے۔ اس سے آگے بڑھنا یہ محبت نہیں۔ محبت سب کو ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنے نبی سے وہ محبت کی ہے جو قرآن و سنت میں بتلائی ہے، جو قرآن و حدیث میں بتایا ہے، ہم نے وہ محبت کی ہے۔ کئی لوگوں نے محبت میں اعتدال کیا، شریعت کے اوپر ٹھہر گئے، رک گئے، اور کئیوں نے اس محبت کے اندر غلو کیا، حد سے بڑے محبت کے نام پر کیا کیا انہوں نے خرافات، بدعات اور رسوم و رواج اس شریعت میں داخل کر دی ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یہ عین ایمان ہے۔ جو بندہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا وہ بندہ مسلمان نہیں، وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے، یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ اب اگر کوئی بندہ میری مرضی کے مطابق محبت نبی سے نہیں کرتا تو میں سمجھوں یہ محبت ہی نہیں کرتا، یہ کوئی اصول ضابطہ اور قاعدہ نہیں۔ یہ کہنا کہ جو یہ کام نہ کرے وہ محبت نہیں کرتا۔ اب ربیع الاول ہے، اس مہینے میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ محبت کے نام پر، عشق کے نام پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو ہے نا جشن میلاد مناتے ہیں۔ میلاد النبی کو انہوں نے عید کا نام دیا ہے اور اس کا جشن مناتے ہیں، اور اس جشن میں کیا کرتے ہیں یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ اور یہ کہنا کہ جو نبی علیہ السلام کی آمد پر خوش نہیں ہے، جو نبی علیہ السلام کے میلاد نہیں مناتا، جو جشن عید میلاد النبی نہیں مناتا، انکار کرتا ہے، وہ نبی کا محب نہیں ہے۔ یہ معیار نہیں ہے محبت کا۔ اگر یہ معیار ہے نا تو پھر سارے صحابہ نبی سے محبت نہیں کرتے۔ اگر جشن میلاد النبی منانا ہی محبت کا معیار ہے اور جو نہیں مناتا وہ نبی کا محب نہیں ہے، جو نبی کو مانتا نہیں ہے، اس کو نبی کی آمد کی خوشی نہیں ہے، اللہ کی قسم سارے صحابہ اس اصول کے مطابق نبی سے محبت نہیں کرتے۔ صحابہ کے سارے تابعین بھی وہ نبی سے محبت نہیں کرتے، اس سے آگے بڑھے ائمہ اربعہ بھی محبت نہیں کرتے، انہوں نے جشن میلاد النبی نہیں منایا۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ نبی آئے ہیں دنیا میں، ہمیں خوشی ہے یا نہیں خوشی، ہم نے خوشی منانی ہے یا نہیں منانی، ان کو کوئی پتا نہیں تھا۔ ہمیں زیادہ پتا ہے، ہم زیادہ سمجھدار، ہمارے پاس زیادہ علم ہے، ہمارے پاس علم بھی، دلائل بھی، صحابہ سے بھی زیادہ، تابعین سے بھی زیادہ، ائمہ اربعہ سے بھی زیادہ، محدثین سے بھی زیادہ۔ بات ہم نے ایک نہیں ماننی، نہ ہمارا عقیدہ نبی جیسا، نہ ہماری شکل و صورت نبی جیسی، نہ ہمارا عمل نبی جیسا، ہمیں نبی کی سیرت کا پتہ نہیں ہے، محب بنے کرتے ہیں، بڑے محب ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ ہے، یہ شریعت کے ساتھ دھوکہ اور مذاق ہے۔
جو محبت کے نام پر شروع کیا گیا، محبت کے نام پر اس کو پروموٹ کیا گیا، یہ کیسی محبت ہے کہ نبی کی بات نہیں ماننی اور محبت کے دعوے میں یہ کام کرنے، بھنگڑے ڈالنے ہیں، خوشیاں منانی ہیں. یہ خوشی کا طریقہ ہے. اسلام نے اپنے ماننے والوں کو خوشی اور غمی منانے کا طریقہ بتایا. یہ بتایا کہ جب خوشی پہنچے تو کیسے منانی، جب غمی آئے تو کس طرح منانی. باقاعدہ اسلام نے 2 دن دیے مسلمانوں کو خوشی منانے کے، عید کے 2 دن. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے میں آئے نا تو آپ نے صحابہ کے سامنے یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں غیر مسلم اقوام کے مقابلے میں 2 دن عطا کیے ہیں، عید الاضحیٰ کا دن اور عید الفطر کا دن. یہ 2 دن ہے تمہارے لیے، اس میں تم نے عید منانی ہے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن عید ہوتا تو عید نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ میں نے اپنی عید منانی ہے. چلو نبی علیہ السلام نے نہیں منائی، صحابہ کسی صحابی کو خیال نہیں آیا کہ میں نے بھی یہ کام کرنا ہے، یہ بھی نبی کے ساتھ محبت کا ایک حصہ ہے، جز ہے، یہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا ایک طریقہ ہے، جب یہ بھی شریعت کا حصہ ہے، یہ بھی عید ہے. یہ کیسی عید ہے جس پر سارے متفق نہیں ہو سکتے؟ آج تک مجھے ایمانداری سے بتائیں عید الفطر کی تاریخ میں کوئی اختلاف ہوا ہے؟ نہیں ہوا، ساروں کو پتہ ہی یہ یکم شوال کو ہوتی ہے، کسی نے آج تک اختلاف نہیں کیا، سارے لوگوں کو پتہ. عید الاضحیٰ کس دن ہوتی ہے؟ 10 ذو الحجہ کو، کسی کا کوئی اختلاف نہیں. یہ کیسی عید ہے جس کے بارے میں احمد رضا خان بریلوی کہیں یہ 8 ربیع الاول ہے، جس کے بارے میں پیر عبد القادر جیلانی کہیں یہ 10 محرم ہے، جس کے بارے میں امت کا ایک گروہ کہے یہ 17 ربیع الاول ہے، جس کے بارے میں ایک گروہ کہے یہ 9 ربیع الاول ہے، ایک گروہ کہے یہ 12 ربیع الاول ہے. یہ کیا مذاق ہے؟ یہ عید ہے؟ اگر یہ عید ہوتی تو اس میں اتنا اختلاف نہ ہوتا. یہ مسلمانوں کی عید نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں آمد پر خوش نہیں نہ وہ مسلمان نہیں. تو میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو نبی علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے پر خوش نہ ہو؟ ہم سب خوش ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے. لیکن اس احسان کا، اس خوشی کا خود نبی کو بھی علم تھا، صحابہ کرام کو بھی علم تھا، تابعین کو بھی تھا، محدثین کو بھی تھا، ائمہ اربعہ کو بھی تھا، تمام لوگوں کو تھا. لیکن یہ کام جو ہم نے شروع کیا یہ نہیں تھا. یہ طریقہ کار غیروں کا ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ، مجوسیوں کا طریقہ ہے. اللہ کی قسم یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، اس کی کوئی اثر نہیں ہے. بہت بڑا ظلم ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو ہوا. 1933 سے قبل بر صغیر کے اندر یہ یوم وفات منایا جاتا. پھر کئی لوگوں کو شیطان ہے نا، شیطان اس نے بھی اپنا کام کرنا ہے، اس کی بھی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، اس نے بھی اپنے اوپر بہت بڑی ذمہ داری دے رکھی ہے. اس نے پھر کئی لوگوں کے دلوں میں خیال ڈالا، اچھا یہ جو ہمارے بر صغیر میں عیسائی رہتے ہیں ان کو تو سرکاری طور پر 25 دسمبر منانے کی اجازت ہے، ہمیں کیوں نہیں اجازت؟ انہوں نے انگریز کی میٹنگ کرنے کیے کہ یہ جو 12 وفات ہے نا اس کو 12 کی عید ملاد بنا دیں. ٹھیک ہے، ہم تو پہلے خوش ہیں، تم آپس میں لڑو جھگڑو، تم کو لڑانے میں جھگڑانے میں ہم تو پہلے آگے ہیں. انہوں نے اس کو عید ملاد بنا اور ہم سارے خوش ملا. نبی علیہ السلام نبی کی آمد، ہمارے گھر میں چراغ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، ساری کیا مذاق بنا دیا اپنے شریعت. اچھا ایک مزے کی بات یہ ہے، بلکہ حیرت کی ہے، تعجب کی ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات 12 ربیع الاول کو. پوری امت کا اتفاق ہے، کوئی بریلوی دیوبندی بھی اس مسئلے میں اختلاف نہیں کرتا. امت کا کوئی مسلمان
اس میں اختلاف نہیں کرتا کہ نبی اسلام 12 کو فوت نہیں ہوئے، جبکہ نبی کی پیدائش میں اتنا زبردست اختلاف ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 11ویں والی سرکار بھی کہتی ہے کہ 10 محرم کو نبی اسلام پیدا ہوئے، مناؤ 10 محرم کو عید مناؤ، جن کے نام پر پورا مسلک اور پورا جگہ دین کھڑا کر دیا، وہ کہتے ہیں 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کس کی بات مانو گے؟ ہم کہتے ہیں نبی اسلام 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک فرقہ کہتا ہے 12 کو پیدا ہوئے، چلو بالفرض 12 کو بھی مان لیں، ایمان سے بتاؤ نبی علیہ السلام کی پیدائش بھی 12 ہو، وفات بھی 12 ہو، کیا نبی کی وفات کے دن خوشی مناؤ گے؟ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نبی 12 کو فوت ہو گئے۔ صحابہ کی کیا کیفیت ہے مدینے میں؟ حضرت انس کہتے ہیں اتنا تاریک دن ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جس دن نبی علیہ السلام فوت ہوئے، اتنا اندھیرا ہم نے نہیں دیکھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جلالی طبیعت میں تلوار لے کر کھڑے ہیں، کوئی بندہ نبی کی وفات کی بات نہ کرے۔ پریشانی کا یہ عالم ہے، لوگ اتنے زیادہ پریشان ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے۔ نبی کی وفات ہو گئی ہے، پیغمبر کی وفات ہو گئی ہے، اتنا بڑا صالح امت مسلمہ کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت کے لوگوں، میرے بعد جب بھی تمہیں بڑے سے بڑا کوئی غم اور دکھ آئے گا، تم نے میری وفات کو یاد کر لینا۔ جب میری موت کو یاد کرو گے نا، تمہارے سارے غم ہلکے ہو جائیں گے۔ تمہارے چھوٹے چھوٹے دکھ اور غم میری وفات والے غم اور دکھ سے چھوٹے ہیں، وہ سب سے بڑا غم ہے۔ اور ہم جو ہے نا وہ غم اور دکھ منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، موسیقی چل رہی ہے، لائٹنگ کر دی ہم نے، عمارتوں کو سجا دیا، مساجد کو سجا دیا، بازاروں کو سجا دیا، گلیوں کو سجا دیا، گھروں کو سجا دیا۔ ہمارے گھر پر بھی اسلام آئے گا، ہم کہتے ہیں جناب نہ ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اور یہ عقیدہ کہ نبی اسلام آتے ہیں، جس گھر میں لائٹنگ زیادہ ہو، جس گھر میں خوبصورتی زیادہ ہو، جو گلی زیادہ سجی ہو، جو گھر زیادہ خوبصورت ہو، اس میں نبی اسلام آتے ہیں۔ اور کتنا بڑا ظلم کر دیا تم نے۔ دیکھو نبی علیہ السلام کی سیرت کیا ہے، صحیح بخاری کی روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر آ رہے ہیں، دیکھا گھر کے باہر دروازے پر ایک خوبصورت پھولوں والا سجا ہوا نقش و نگار والا پردہ اور کپڑا لٹکا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام پیچھے پڑے، گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ سیدہ فاطمہ کو پتہ چلا، انہوں نے جناب علی رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ ایسے نبی علیہ السلام آئے تھے، بابا جان آئے تھے، گھر میں داخل نہیں ہوئے، پیچھے سے واپس چلے گئے۔ جا کر پوچھا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا میرا اس گھر کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے جس گھر کے اندر اتنے خوبصورت پردے ہو، جس گھر میں اتنے نقش و نگار والے کپڑے لٹکائے ہو، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرا کیا کام ہے اس پہ جانا؟ ماں آنا و رقم، یہ نقش و نگار والے پردے اور میں یہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کے نبی نے اپنی پیاری بیٹی ہے، سب سے چھوٹی بیٹی ہے، سب سے زیادہ پیاری ہے، اس کے گھر میں جانے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ پردہ لٹکا ہوا ہے، خوبصورت۔ اور ہم کہتے ہیں جی ہماری گلی میں آ جائیں گے، خوبصورت ہے، یہ نبی کی سیرت ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے، یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ ایک طرف نبی کا یہ نظریہ ہے اور ایک طرف ہمارا یہ نظریہ ہے، اور پھر ہم نعرے لگائیں گے ہم نبی کے سب سے بڑے محب ہیں، اور جو نہیں مناتا وہ ایسا ہے، وہ شیطان ہے، ابلیس ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، اس کو نبی کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ یہ کائنات کا بدترین ظلم ہے جو تم نے اپنے نبی کی وفات کے دن کیا۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام کسی غزوے سے واپس آئے، کسی سفر سے واپس آئے، میں نے استقبال کے لیے خوبصورت پردہ گھر میں لٹکا دیا کہ نبی علیہ السلام آئے، نقش و نگار والا بڑا سجا ہوا پردہ لٹکایا، ریشمی کپڑا لٹکا دیا۔ اللہ کے نبی نے گھر میں آنے سے کہا، ایک طرف نبی کی بیوی ہے، پوچھا گیا سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ کہا عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری طرف نبی کی بیٹی ہے،
نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے پہنچائی. آپ کی پیاری بیٹی، دونوں ہی عورتیں، دونوں ہی خواتین اعلیٰ مقام پر ہیں، اعلیٰ مرتبے پر ہیں، اور نبی کی محبت میں کر رہی ہیں. دشمنی بغض میں نہیں کر رہی، نبی کی محبت میں. اور نبی نے ان کے گھر میں جانے سے انکار کر دیا. اسی سمجھتے ہیں سارے گھر فل ہوتے ہوں گے، ساری گلی سجی ہوگی، پہاڑیاں بڑیاں ہوں گی، نبی علیہ السلام آئیں گے. اور پھر ہمارا یہ عقیدہ بن چکا ہے. ایک وقت ایسا بھی آتا ہے 12 ربیع الاول کو یہ سارے تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ یہ نبی علیہ السلام آ گئے، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. اور کیا بولو ہے، کیا زیادتی کر دی ہے تم نے؟ تم نبی کی موجودگی میں پکڑے ڈال رہے ہو. نبی اس لیے آئے تھے کہ تم ناچو، گانے گاؤ اور بے پردہ خواتین کو نچاؤ، اور نبی کے سامنے تمہارے عقیدے کے مطابق. ان کا یہ عقیدہ نظریہ نا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یا کرتے ہیں نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی ہر گھر میں آتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی آتے ہیں. اچھا، نبی علیہ السلام آ گئے اور ہم نے آگے ڈھول بجانا شروع کر دیا، ہم نے ناچنا شروع کر دیا، بے پردہ خواتین کو نچانا شروع کر دیا، ڈھول کی تھاپ پہ بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیے. یہ نبی کا ادب ہو رہا ہے، یہ نبی علیہ السلام کی عزت ہے، یہ آپ کی حرمت ہے، یہ آپ کا احترام ہے یا بے ادبی ہے؟ اور نبی علیہ السلام ان بدعات کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. ان سارے بھنگڑوں، ناچ گانوں کو، بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. اور ہم نے اس کو پروموٹ کر کے یہ کہا کہ ہمارے گھر میں نبی آ گئے. معذرت کے ساتھ یہ حقیقت ہے. آج ہم جس رستے پر چل پڑے ہیں نا، اللہ کی قسم چند سال بعد ہماری نسلوں میں دین اسلام کا نام نہیں رہے. یہ ساری بدعات اور خرافات ہمارے گھروں میں آ رہے ہیں. ہلڑ بازی ہوتی ہے، جلوس ہوتے ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے. یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے، نہ نبی علیہ السلام اس لیے تشریف لائے ہیں. فضول خرچیاں ہوتی ہیں. بلکہ مجھے یاد آیا اسی روایت میں لفظ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے خوش کرنا چاہتی ہو نا، فاطمہ کو کہا یہ پردہ اس کو غریبوں کے گھر میں تقسیم کر دو. آج اس نام پر لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا دیا جا سکتا ہے. لائٹنگ ہو رہی ہے، چراغاں ہو رہا ہے، خوبصورتی ہو رہی ہے، چڑیاں لگائی جا رہی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. اور پھر اب تو ایک عجیب رواج چل پڑا ہے نا، سارا دن وہ خوبصورتیاں ہوتی ہیں، سجاتے ہیں، شام کو ساری فیملیاں نکلتی ہیں، عورتیں بھی نکلتی ہیں، مرد بھی نکلتے ہیں. کدھر جا رہے ہیں؟ فلاں گلی کے اندر پہاڑی بڑی وہ دیکھنے جا رہے ہیں، فلاں بازار میں بڑا خوبصورت ماڈل بنا وہ دیکھنے جا رہے ہیں. اچھا، ایک اور عجیب بات، نبی کی ولادت بنائی جا رہی ہے اور ماڈل کس چیز کا بنایا ہوا ہے؟ نبی کی قبر کا. ماڈل نبی کے روزے کا بنایا اور بنائی کیا جا رہی ہے؟ نبی علیہ السلام کی پیدائش. یہ کیا ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے نا، کسی کے گھر بچہ پیدا ہو اور میں ان کے گھر میں تحفے میں کفن بھیج دوں. ایک گھر میں بچہ پیدا ہوا، ان کو تحفے میں کفن بھیج دوں. کسی کو برداشت ہے؟ اور ہم ایسے ہیں. اس لیے معذرت کے ساتھ یہ تمام کام ہمارے سامنے ہو گئے، اور ہم نے اگر اس پر خاموشی اختیار کر لی، اس کو محبت کا عشق کا نام دے دیا اور یہ سمجھ لیا کہ ہم نبی کے محب ہیں، اللہ کی قسم ہم بھی مجرم بن جائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ایسے تمام پروگراموں کا بائیکاٹ کریں، ایسے تمام فتنوں سے بچیں، اپنے گلی محلے کے اندر ان کو سمجھائیں، تبلیغ کریں. آپ کا حق بنتا ہے حق بات، صحیح بات ان کو پہنچا دینا. نہیں مانیں گے تو ان کا اپنا جرم ہے، لیکن غلط کام پر روک ٹوک کرنا ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. آج ہم نے نبی کی آمد پر بے حیائی کے کام شروع کر دیے ہیں. اس کو روکنا، ٹوکنا، اس کا رد کرنا، اس کو ختم کرنا یہ امت کی ذمہ داری ہے. اگر ہم نے اپنا کام نہ کیا، کردار ادا نہ کیا، تو کل کو یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں اور یہ سارے ڈھول ڈپڑے، یہ بھنگڑے یہ ہمارے گھروں میں آ جائیں گے اور ہم پر دیکھتے رہیں گے. بے پردہ عورتیں گلی کے اندر کراتیں لگی ہوئی ہیں،
خوبصورت لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں بے پردہ میک اپ کر کے ڈھول دے کر ڈھولکیاں لے کر ملاد بنا رہی ہیں. یہ نبی علیہ السلام کی آمد ہے، یہ آپ کی آمد کا مقصد ہے. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ساری زندگی حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.